بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کشمیر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سامعین کے سامنے ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مرزا پروڈکشن کی وساطت سے اس پلیٹ فارم سے یہ رمضان کشمیر کا خوبصورت پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، کہ جب بندہ مومن کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ کر دیتا ہے، اور جب وہ عمل جس کی نیت کی ہوتی ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا اضافہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کریم اپنی برکتوں اور رحمتوں کو لے کر آیا ہے، جیسا کہ پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے میں مغفرت اور تیسرے میں نجات۔ تو جب بندہ ماہ رمضان کریم میں نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں تو فرضیت کا ثواب دیا جاتا ہے، ایک عمل کیا جاتا ہے تو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں جو ماہ رمضان میں بندہ مومن کو نصیب ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایک فضیلت کی بات یہ بھی ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جب بندہ مومن کو ایک رمضان سے دوسرا رمضان مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس پورے سال کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں کریم رب رمضان کی برکت کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اور شعبان میں رمضان کی تیاری کر لی جائے، تو یہ ایک خوبصورت پہلو ہے کہ نیکی کا ارادہ کر لیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے سابقہ رمضان، پچھلا رمضان جس انداز کے ساتھ گزارا، اس سے بہتر انداز کے ساتھ زیادہ نیکیوں کی نیت کر کے بندہ اس رمضان کو گزارے اور اس میں خوب عبادات کرے۔ حاضرین، یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ ابھی ہمارے پاس کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخوان مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور ان سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی سنتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ہیں علی قدر، جو کہ ہمارے خطہ ڈڈیال کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے جس انداز کے ساتھ یہ نعت پڑھتے ہیں یہ انداز کس سے سیکھا، یعنی کہ نعت کی کلاس کہاں سے لی۔ آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب،
پہلے تو ہم آپ کو رمضان کشمیر اس ٹرانسمیشن میں مرزا پروڈکشن کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے. یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کرنا، حضور کی ثناخوانی بڑے اعزاز کی بات ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو آپ کو یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا، اور پھر اس میں آپ کے استاد کون ہیں اور آپ کون ہیں جن کو فالو کرتے ہیں؟ تقریباً جب میں اسکول میں پڑھتا تھا 5ویں کلاس سے، تو یہ میں نے سلسلہ نعت خوانی کا شروع کیا. شوق وہاں سے پیدا ہوا. تو پھر آہستہ آہستہ آواز میں بھی بہتری کرنے میں، اور یوٹیوب پر جا کر زیادہ تر میں سب سے زیادہ جو میں سنتا ہوں سید ذبیح مسعود شاہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو ان کی جو نعتیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی مزیدار اور بالکل سر کے لحاظ سے ہر طرح سے. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مکمل ادب کے ساتھ، جی ٹھیک ہے، اور پھر ایسا کلام جو مستند ہو، جو بڑے لکھنے والے شاعر انہوں نے لکھا اور پھر آگے اس انداز کے ساتھ پڑھنا، یہ بڑی مہارت ہوتی ہے. تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ آج سید ذبیح مسعود صاحب کا کلام ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. محبوب کیا مالکو محتاج بنایا. ایسا تجھے خالق نے. رمضان کشمیر. حافظ فوڈ کارنر
ہمارے ہاں ہر قسم کے پیزا، برگر اور شاورما آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں چکن بریانی، چکن چیز پاستا بھی دستیاب ہے۔ حافظ فوڈ کارنر کی فہریہ پیشکش کراؤن کریسٹ پیزا اور مٹکا پیزا، 3 کلومیٹر کے اندر فری ہوم ڈیلیوری۔ تو دیر کس بات کی، ابھی آرڈر پلیس کریں۔ کانٹیکٹ نمبر 030181343226، ایڈریس چھترو موڑ، لس بازار، ڈڈیال، آزاد کشمیر۔ پروپرائٹر حافظ محمد اسحاق۔ البدر ریسٹورنٹ اینڈ ٹیک اوے، ہمارے ہاں چکن ہانڈی، چکن جلفریزی، چکن بوٹی، چکن ٹکا، چکن لیگ پیس، چکن کباب، اچاری بوٹی، ملائی بوٹی، مٹن ہانڈی اور فش ہانڈی دستیاب ہیں۔ ہوم ڈیلیوری سروس بھی موجود ہے۔ کانٹیکٹ نمبر 034954746767۔ پروپرائٹر راجہ راشد، ایڈریس چھترو موڑ، لس بازار، ڈڈیال، آزاد کشمیر۔ رمضان کشمیر۔ ویلکم بیک ناظرین، خوبصورت کلام آپ نے جناب علی قدر صاحب کی آواز میں سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جس کلام کا انہوں نے انتخاب کیا، یقیناً اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندہ اس کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بڑے احسن انداز کے ساتھ اس کلام کو پڑھا ہے۔ اللہ ان کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ شاعر کچھ یوں فرماتے ہیں کہ ان کی سرکار میں بھیڑ تھی پر کرم بھی تھا۔ جو کلام ہے اور اس کا جو مضمون وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ان کی سرکار میں بھیڑ تھی پر کرم بھی تھا، محو التجا لوگ تھے، میں تھا حرم بھی تھا، لکھتے جاتے تھے ہر ایک کا مقدر محمود، جانے دو عالم کے پاس لوح بھی تھا، قلم بھی تھا۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں رمضان شریف کے حوالہ سے۔ ایک اور بات جو بڑی خوبصورت ہے، توجہ طلب بھی ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تبدیلی نہیں آ سکتی، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو رمضان کریم میں آپ دیکھیں کہ ہر ایک جو سلسلہ ہوتا ہے نا، جس طرح عام دنوں میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنا دن گزارتے ہیں، اپنی راتیں گزارتے ہیں، تو یہ تسلسل سے ہٹ کے ہر ایک عمل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ صبح نماز کے بعد سو جانا، دیر سے اٹھنا، اور پھر دن کے ٹائم غفلت کر جانا، نماز نہ پڑھنا، رات کے وقت اسی طرح ہی سو جانا۔ تو رمضان شریف میں یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کیا جائے، مطلب کہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ جو صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ سحری سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر سحری کرتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر مسجد میں بھی قرآن کی تلاوت کر کے پھر اپنے جو کام کا ایک تسلسل ہے اس طرف بڑھ جاتے ہیں۔ پھر دن کے ٹائم جن کو وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، وہ بھی رمضان کریم میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں عبادت کے لیے۔ نماز کے وقت کہیں بھی اپنی مصروفیت نہیں کرتے، کسی کو کوئی ٹائم نہیں دیتے، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر شام کے وقت اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ عام دنوں میں تو بندہ کھانے پہ لیٹ ہو جاتا ہے، کسی مہمان کی طرف چلا گیا، لیکن رمضان کریم میں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے کام کاج ختم کر کے، تاجر بھی اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنے کام کو ختم کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے اب اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری کی جائے۔ پھر شام کو
تراویح ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تراویح ادا کرنے کے بعد پھر گھر آ کے سکون کے ساتھ سوتے ہیں۔ تو رمضان کریم کے دنوں میں ہر ایک جو چیز ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سونے کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، کھانے کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بالخصوص عبادات اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت کو مخصوص کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں نے تلاوت کرنی ہے، فلاں وقت میں نے وظیفہ کرنا ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ہمیں رمضان کریم کے یہ جو 30 دن ہیں اس تبدیلی کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت، نماز، اور پھر وہ جو قربانی کا جذبہ، اظہار کا جذبہ جو دل میں ہوتا ہے کہ کسی کو افطاری کروائی جائے، ٹھیک ہے، کسی کی بھلائی کی جائے، اور خاص بالخصوص جو اپنا غنی لوگ ہیں، جو سخاوت کرنے والے ہیں، وہ اس میں خوب سخاوت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ فطر دیتے ہیں۔ اچھا، صدقہ فطر کے حوالہ سے بھی عرض کرتا چلوں کہ کوشش کریں کہ عید کا انتظار نہ کیا جائے، عید سے پہلے ہی جو مستحق ہیں ان تک صدقہ فطر کو پہنچا دیا جائے تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنا رمضان گزار لیں اور عید کی تیاری بھی کریں۔ عید یہی ہے کہ بندہ اپنے جو مسکین بھائی ہیں ان کو خوش دیکھے، یہ سب سے بڑی عید ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے وہ آپ عید سے پہلے جو بھی مستحقین ہیں ان تک پہنچا دیں۔ اور یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ گویا کہ ہر لمحہ رب اپنے بندے کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اور ناظرین، آج کی جو ہماری یہ ٹرانسمیشن کا پروگرام تھا اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب آپ سے اجازت لیں گے اور ہم بڑھیں گے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد پھر نعت سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رمضان کشمیر حافظ فوڈ کارنر۔ ہمارے ہاں ہر قسم کے پیزا، برگر اور شاورما آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں چکن بریانی، چکن چیز پاستا بھی دستیاب ہے۔ حافظ فوڈ کارنر کی فہریہ پیشکش کراؤن کریسٹ پیزا اور مٹکا پیزا، 3 کلومیٹر کے اندر فری ہوم ڈیلیوری۔ تو دیر کس بات کی، ابھی آرڈر پلیس کریں۔ کانٹیکٹ نمبر 030181343226۔ ایڈریس چھترو موڑ، لس بازار، ڈڈیال، آزاد کشمیر۔ پروپرائٹر حافظ محمد اسحاق۔ البدر ریسٹورنٹ اینڈ ٹیک اوے۔ ہمارے ہاں چکن ہانڈی، چکن جلفریزی، چکن بوٹی، چکن ٹکا، چکن لیگ پیس، چکن کباب، اچاری بوٹی، ملائی بوٹی، مٹن ہانڈی اور فش ہانڈی دستیاب ہیں۔ ہوم ڈیلیوری سروس بھی موجود ہے۔ کانٹیکٹ نمبر 034954746767۔ پروپرائٹر راجہ راشد۔ ایڈریس چھترو موڑ، لس بازار، ڈڈیال، آزاد کشمیر۔ رمضان کشمیر۔ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکی نافے لوٹا دیے ہیں، ان
نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے گئے، کہیے جس راہ چل دیے گئے، کوچے بسا دیے گئے، کہیے جس راہ چل دیے گئے، کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، کہیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے، کہیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے۔ جس وقت رنگ چہرہ محشر میں زرد ہوگا، دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا، تیرے میرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، کہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔